السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرض کرتے ہیں کہ عمران خان سیاست میں نہ ہوتا اور فرض کرتے ہیں کہ عمران خان اسمبلیوں سے استعفیٰ نہ دیتا تو کیا ہوتا؟ نمبر 1، آج بھی ٹی وی پر ISPR کے ڈرامے بن رہے ہوتے ہیں۔ ہر تیسرے دن یا ہر تیسرے ہفتے DG ISPR اپنے عزائم دہرا رہے ہوتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد جیسے گانے سن کر ہمیں دوبارہ ستو پلایا جا رہا ہوتا۔ سوشل میڈیا پر دنیا کی نمبر 1 ایجنسی کے چرچے ہوتے ہیں اور دنیا کی طاقتور ترین فوج کی ایمانداری کی یلغار ہوتی ہے۔ ہمارے مزید 20 سے 25 سال برباد ہوتے، تب جا کے ہمیں ان حقائق کا پتہ چلتا جو عمران خان کے ذریعے ہمیں آج ہی معلوم ہو گئے۔ نہ جانے اس وقت تک کتنی اور میوش حیات کو نشان امتیاز یا ممکنہ طور پر نشان حیدر بھی مل چکے ہوتے۔ نمبر 2، ہم نظریہ ضرورت کو صرف عدلیہ کا ہی ورثہ سمجھتے رہتے اور نہ جانے کب تک بیچارے جسٹس منیر کو گالیاں دیتے رہتے۔ آج ہمیں معلوم ہوا ہے کہ وقت پڑنے پر فوج بھی کہتی ہے کہ الیکشن کروانے کے لیے نفری نہیں ہے، مگر یہی فوج فیفا ورلڈ کپ کے تحفظ کے لیے ہر اول دستے بھیجنے کو تیار ہے اور عالم اسلام کے ان ممالک کی مطلق العنان بادشاہوں کے تحفظ کی قسم اٹھاتی ہے جہاں سے ان کو بسا اوقات بھیک مل جاتی ہے۔ بلکہ دنیا میں کسی قسم کی خدمت کے لیے بھی ہم قطب شمالی کے اوپر بھی پوری فوج اتارنے کو تیار ہیں۔ اقوام متحدہ ہم سے فوج مانگے تو اپنی ساری فوج بھیجنے کو بھی تیار ہیں اور اقوام متحدہ کے امن مشن میں آنے والے 2-4 پیسوں کے لیے ہم کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں، مگر الیکشن کروانے کے لیے ہمارے پاس بندے نہیں ہیں۔ اور پھر ہمیں کیسے معلوم ہوتا کہ الیکشن کمیشن بھی نظریہ ضرورت کے تحت ایک رکھیل کی طرح طبلے کی تھاپ پر کیسے ناچتا ہے اور دوسرے ادارے پیچھے بیٹھے ہوئے قوالی کے ہمنوا کی طرح ہتھیلیاں پیٹ رہے ہوتے ہیں؟ ہمیں ایک کیسے معلوم ہوتا کہ 100 وزراء کے لیے تو حکومت کے پاس پیسے ہیں، بیرون ملک 100 دوروں کے لیے تو حکومت کے پاس پیسے ہیں، 500 لگژری گاڑیاں منگوانے کے لیے تو حکومت کے پاس پیسے ہیں، نہیں ہے تو بس الیکشن کروانے کے پیسے نہیں ہیں؟ ہمیں یہ کیسے معلوم ہوتا کہ پلانٹڈ دہشت گردی خود کریٹ کی جاتی ہے، خود بنائی جاتی ہے اور پھر IG پولیس سے یہ کہلوایا جاتا ہے کہ 6 مہینے تک ہم دہشت گردی سے نمٹ رہے ہیں، اس لیے ہم الیکشن نہیں کروا سکتے؟ ہمیں کیسے معلوم ہوتا کہ مردم شماری پارلیمنٹ دہشت گردی کروا کر کیسے معصوم لوگوں کے خون کو اپنی سیاست اور طاقت کی پیاس بجھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور جان بوجھ کر ایسے حالات پیدا کیے جاتے ہیں کہ جو اس حد تک احمقانہ ہوتے ہیں کہ ایک عام سا تجزیہ کار بھی ان کی پیشن گوئی پہلے ہی کر دیتا ہے اور ستم در ستم دیکھیے کہ وہ جیسا کہتا ہے ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ ہم آج بھی سمجھ رہے ہوتے کہ بھٹو پاکستان کا صلاح الدین ایوبی ہے اور اس کے ورثاء اور اسکوال منڈی کے لوہاروں کے مخالف ہیں اور یہ واقعی میں ایک دوسرے کے سیاسی حریف ہیں، اور ہم نواز شریف یا اس جیسے گملوں سے پیدا ہونے والے لوگوں کو عمر مختار سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم آج بھی یہ سمجھ رہے ہوتے کہ مولانا فضل الرحمان اسلام کی بصیرت اور دینی سیاست کے سرخیر ہیں۔ ہم آج بھی طریقے لبیک کے نام پر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں کسی پتلی تماشے کا شکار ہوتے ہیں۔ ہم آج بھی ANP کو پختون تحفظ کا علمبردار سمجھ رہے ہوتے ہیں اور MQM کو عقل مند پڑھے لکھے لوگوں کی سیاسی جماعت سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم آج بھی پنجابی پختون کا کارڈ کھیل رہے ہوتے ہیں اور لوگ ان تاش کے پتوں کے ذریعے ہمارے جذبات سے کھیل رہے ہوتے ہیں۔ ہم آج بھی حب الوطنی کا ڈنڈونک دانتوں کے اوپر مل کر اپنی بتی سے دکھا رہے ہوتے ہیں اور ہمیں محفوظ بنانے والے محافظ کسی گمنام جزیرے کے اوپر یا کسی محفوظ جزیرے کے اوپر گمنامی کی زندگی ہنسی خوشی گزار رہے ہوتے ہیں اور ہم ان کا ذکر خیر بھی نہ کر پاتے۔ اور پھر ہمیں یہ کیسے معلوم ہوتا کہ اشرافی اور مجرم ایک ہی سکے کے 2 پہلو ہیں، محافظ اور مخالف ایک ہی چیز کا نام ہے۔ بھارت تو ہمارا بہت چھوٹا دشمن ہے، ہمارے بڑے بڑے دشمن تو ہمارے اپنے اندر بیٹھے ہیں۔ میڈیا کی حیثیت صرف ایک میراثی کی ہے جس کا کام صرف ناچنا اور نچوانا ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ عزت، غیرت اور حب الوطنی پیٹرول اور ڈیزل اور ڈالر سے کہیں سستی ہے؟ اس سے بھی بڑھ کر ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ 25 کروڑ بظاہر انسان نظر آنے والے لوگ حشرات الارض سے بھی کہیں زیادہ بے بس اور انتہا درجے کے پس درجے کے اوپر فائز ہیں، بلکہ وہ بے حسی میں ڈوبے مکمل طور پر ذہنی اور جسمانی غلام در غلام، غلام در نسل غلام ہیں اور ان کے خون میں انسانیت اور حرمت نام کا کوئی خلیہ موجود نہیں ہے۔ اور ہمیں
اپنے نصیب کے اوپر کس طرح یہ رونا آتا اپنی زندگیوں میں ہی کہ ہم ان لوگوں کو، ان 25 کروڑ لوگوں کو اس ناپاک حالت میں نماز اور روزے کی تلقین کر رہے تھے۔ نتیجتاً اب یہ لوگ نہ تو مسلمان ریاست ہیں، نہ ہی مکمل طور پہ انسانی معاشرہ، بلکہ چند ہزار انگریزوں کے زر خرید غلام رہ کر اب یہ چند ہزار اپنے جسموں کے غلام ہیں۔ مگر حالت انگریزوں سے بھی بدتر ہے، کیونکہ انگریز کم سے کم غیرت مند تو تھے۔ بہت ساری حقیقتیں جو ہمیں معلوم ہو گئی ہیں شاید ہمیں کبھی معلوم نہ ہوتی۔ ہم اپنی زندگیوں کے اندر ان حقائق سے پردہ نہ اٹھا پاتے۔ ہمیں اپنی تمام تر روشنائیوں کے نیچے چھپی ہوئی غلاظت شاید ہمیں کبھی نظر نہ آتی۔ عمران خان نے ان تمام غلاظتوں سے پردہ اٹھا کر جو جرم کیا ہے، ان حقائق کو سامنے لا کر جو گناہ کیا ہے، اس کے لیے صرف ٹانگ پر گولی کافی نہیں ہے، انہیں اب کسی گولے کے لیے تیار رہنا ہوگا، جس کی تیاری تقریباً مکمل ہو چکی ہے۔ یہ عمران خان کی بدنصیبی ہے کہ وہ غلط وقت پر غلط قوم میں پیدا ہوا۔ چنانچہ نہ تحریک انصاف جو کہ اس کی اپنی جماعت ہے، اس میں عمران خان کے بعد کوئی قیادت موجود ہے، نہ ہی پاکستان میں بنی ڈالا اور زمان پار کی خاموشی کے بعد کوئی دوسری آواز۔ نہ جانے ہمیں مزید کتنے سال لگ جائیں گے جب کوئی بھولا بھٹکا انسان اس انسان نما جنگل کے دورے پہ آ نکلے گا اور ہمارا نصیب بدلنے کی کوشش کرے گا۔ تو اس وقت عمران خان کو قائد اعظم سے کہیں زیادہ بڑا چیلنج درپیش ہے۔ اللہ پاک ہماری قوم کو عقل سلیم اور ہدایت نصیب فرمائے۔ بہت شکریہ۔